الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير نہیں اکتاتا انسان بھلائی مانگنے سے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، ہراساں ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت کوئی رحمت چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي کہنے لگتا ہے یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرے لیے ہونا ہی تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ قائم ہوگی وہ۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ بھی گیا، قیامت آ بھی گئی، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ بے شک میرے لیے اللہ کے پاس بھی بہتری ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا پس ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے برے اعمال کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور جب ہم نعمت دیتے ہیں کسی انسان کو وہ اعراض کرنے لگتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 51 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کا جواب ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، کوئی انسان ہو،
اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا علم فرمایا جب اللہ کے علاوہ ہر کسی سے قیامت کے علم کی نفی ہو گئی تو پھر علم غیب کی بھی، جب اللہ کے نبی قیامت کا علم نہیں رکھتے کہ وہ کب آئے گی تو پھر اللہ کے نبی عالم الغیب بھی ہمارے حالات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا انکار قیامت اس وجہ سے کرنا کہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے تو یہ لغو بات ہے، اس لیے کہ کئی ایسی باتیں اور بھی ہیں کہ جس کا علم ان کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ان کو مانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو پکارے گا مشرکین کو اور کہے گا بتاؤ کہاں ہیں میرے شرکا، تو یہ آگے سے جواب دیں گے آذنا کما منا من شہید، آپ کو پتہ تو ہے کہ ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے، یعنی ہم کسی کو یا اللہ تیرا شریک نہیں مانتے، تو یہ صاف اقرار کریں گے قیامت کے دن اور ہر چیز ان سے گم ہو جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ مفاد پرست ہوتا ہے اور جلد باز ہوتا ہے، اس کے اندر جلدی والا عنصر رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور شیطان جلد باز ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی کام بندہ کہے کہ یہ بس جلدی ہو جانا چاہیے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان اسے ابھارتا ہے کہ جلدی جلدی کرو، کام تو تب ہی ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ فرمایا مشرک کے اندر بھی جلد بازی ہے اور مفاد پرستی ہے، جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ یہی شکوہ اللہ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، دنیا مانگتے مانگتے، دنیا کی خواہش کرتے کرتے، ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا، اکتاتا نہیں، مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی برائی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے، سخت قسم کا نا امید ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر نا امیدی کی حالت میں بھاگتا ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دربار پہ جاتا ہے، وہاں سے اگر اس کا کام نہ بنے تو دوسرے پہ جا کر سر جھکاتا ہے، وہاں سے نہ بنے تو تیسرے پہ جا کر سر جھکاتا ہے۔ وہ کسی نے بتایا نا کہ فلاں کے پاس جا تیرا کام ہو جائے گا، ادھر نہیں ہوا تو دوسرے نے رستہ بتا دیا کہ نہیں تو پنڈی چلا جا امام بری پہ، وہاں پر تیرا کام ہو جائے گا، ادھر سے بھی نہیں ہوا تو واپس آیا، بس شیطان نے اس پر اثر کیا ہوا ہے نشیوں کی طرح، کبھی یوں کبھی یوں، تو پھر کسی نے بتایا نہیں تیرا کام دربار ادھر داتا دربار پہ جا کر دیکھ دے، میں نے بھی دی تھی تو میرا کام ہو گیا تھا، ادھر جا، بے صبرا ہو جاتا ہے، جلد باز بن جاتا ہے، صبر نہیں ہوتا اس سے، کہتا میری یہ پریشانی جلدی جلدی حل ہو جائے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے فرمایا وہ صبر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان والے بندوں پر جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی اور تکلیف آتی ہے، بعض دفعہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے بھلائی اور نعمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ جھاڑنا چاہتے ہیں، اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں گناہوں سے، لیکن مشرک بے صبرا ہو جاتا ہے، ایمان والا صبر کرتا ہے۔
فرمایا کہ دنیا مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اب بڑے دربار گھوم لیے، نوش و پاک پہ بھی گیا، شادولہ پہ بھی ہو آیا، ساریاں سرکاراں، بگے شاہ جتنے بھی سرکاریں تھیں ساری سرکاریں گھوم بیٹھا ہے، کوئی سرکار چھوڑی، کانواں والی بھی سرکار ہو گئی، کتیاں والی بھی سرکار، لٹاں والی بھی سرکار، بابا نانگے شاہ بھی ہو گیا، کام نہیں بنا۔ ہن عقل آئی، اب کہتا ہے یا اللہ تو ہی تو، اب تو ہی تو۔ اب جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا تو بندہ ہے، باقی درباروں سے بھی باقی دروں سے بھی خالی ہاتھ ہی سے موڑا گیا، اگر میں بھی اسے خالی ہاتھ موڑ دوں، ہے تو بے ایمان بڑا، لیکن مجھ سے اب مانگ رہا ہے میں بھی خالی ہاتھ موڑ دوں، تو میں پھر رب مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ وہ ایک بندہ ساری زندگی کہتا ہے نا صنم 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 صنم، پکارتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے۔ صنم کہتے ہیں بت کو، کچھ نہیں ملتا، ساری زندگی لگا رہتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کی زبان جو ہے وہ پھسلا گئی اور صنم کی جگہ کیا نکل آیا؟ صمد نکل آیا۔ اللہ فوراً جواب دیتے ہیں ہاں میرا بندہ کیا چاہتا ہے؟ ساری زندگی اسے جواب نہیں ملا۔ فرمایا لَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ، اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف کے بعد رحمت چکھا دیتے ہیں، پریشان ہے، اب بیٹھا، اب گھر آس توڑ کے بیٹھ گیا ہے، میرا کام کوئی نہیں ہونا، کوئی بیمار ہو گیا بچہ تو سارے درباراں تے اس نو چکر لگوایا، سارے ڈاکٹر پھر کے آ کے کی بیٹھ گیا، یا اللہ ہون تیرے ہی آسرا ہے، پہلے چکر کاٹتا رہا درباروں، اب اللہ کے ذمے ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس تکلیف کے بعد رحمت چکھا دی، اس کا بچہ تندرست ہو گیا، کہنے لگتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرا حق سی، یہ تو میرا حق سی، یہ تو وہی جڑی میں داتا دربار تے دیکھ دیتی آئی نا، یہ تو ادھے ہی کرم ہویا تے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو امام بری پہ میں جو چڑھاوا چڑھا کے آیا ہوں، یہ تو وہ میرا ہیلا کام آ گیا ہے، تو اپنے ہیلے گنوانے لگتا ہے، ان کو یاد کرنے لگتا ہے کہ میں نے تو فلاں کام کیا تھا، یہ وہ ہیلا میرے کام آیا اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ کیا ہے۔ فرمایا پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، فوراً اللہ سے جو ہے نظریں پھیر لیتا ہے، رضوانہ آبی جانبی، فرمایا منہ موڑ لیتا ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رجعت، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور مقامات پہ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ العنکبوت نکالیں جی، سورۃ بنی اسرائیل نکالیں، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ صفحہ نمبر 348، صفحہ نمبر 348۔ اس آیت میں ایک سوال کا جواب بھی آ گیا جو آج کی ہماری درس کی آیت ہے نا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کام تو سارے اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر یہ مشرک جب دربار پہ جاتے ہیں وہاں جا کر نظر دیتے ہیں، بعض دفعہ اس وقت ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اب شیطان ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے یہ تم نے یہاں پر نظر دی ہے، چڑھاوا چڑھایا، اس لیے تمہاری پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کا یقین بن گیا جی ہماری پریشانی اسی حضرت صاحب نے دور کی ہے، اسی بابے نے دور کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اس کی پریشانی ہم ہی دور کرتے ہیں، لیکن شیطان اس کو غلط رستے پہ لگاتا ہے، تیری پریشانی اس بابے نے دور کی، تو دربار پہ آیا اس لیے دور ہو گئی، پھر نہ شکرہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 348 اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67، آیت نمبر 67۔
فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہیں سارے کے سارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جتنے بھی تمہارے معبود ہوتے ہیں سارے غائب ہو جاتے ہیں، الا ایہ، صرف ایک اللہ ہی تمہیں نظر آتا ہے۔ اس وقت تمہارے ذہنوں میں صرف ایک اللہ ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں بچا۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پس جب تم کو اللہ تعالی نجات دے کر بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے، اعرضتم، تم منہ پھیر لیتے ہو، اعراض کرنے لگتے ہو پہلے کی طرح۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ہے انسان بڑا نا شکرا۔ جب اللہ تعالی بچا لیتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے، یہ تو بہاؤ الحق نے مجھے بچا لیا ہے، پھر نعرے لگاتا ہے بہاؤ الحق تے بیڑا دھک، میری کشتی تو بہاؤ الحق نے بچا لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کشتی کو بچا کے کنارے پہ لاتے ہیں، بہاؤ الحق نہیں لاتے۔ تو اس لیے فرمایا پھر نہ شکرا بن جاتا ہے، پھر کیا بن جاتا ہے، نہ شکرا بن جاتا ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے اور پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21۔ صفحہ 486، صفحہ نمبر 486 اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص عقیدہ رکھ کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، اپنی پکار کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ یعنی کشتیوں میں یہ اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ کلام کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلام ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، تفصیل نہیں۔ تفصیل اس کی کیا ہے، یعنی جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں پھر دریا کے اندر کشتیاں چلتے چلتے بھنور میں پھنس جاتی ہیں، اور فرمایا پھر وہ ڈگمگانے لگتی ہیں، تو اس دوران پھر تم اللہ کو پکارتے ہو خالص ہو کر۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف لے آتا ہے نجات دے کر، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، فوراً کیا کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ ہی بنا ہوا ہے کہ کوئی دریا میں ڈوبنے لگا نا، ہوتے آئے تو پکارنے لگا بہاؤ الحق کو، اب کہاں اس کی سنے بہاؤ الحق، دوسرے نے کہا بھی اللہ کو پکار، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بچا لیا تو میں تیرے نا دی ایک دیگ دیواں گا، تیرے نا دی ایک دیگ دیواں گا۔ اللہ نے اس نو بچایا تو کنارے اتنے جا کے اللہ نے اس کو نجات دی، کنارے پہ آ گیا۔ اب باہر نکلا نا، ابھی کنارے پہ کھڑا تھا نا، ساتھ والے نے کہا اب دیگ، کیڑی دیگ، میں تو صرف بچن واسطے آکھیا سی، کیونکہ مشرک تو مفاد پرست ہوتا ہے نا، اپنا فائدہ جب ہو گیا بس ختم۔ پھر اٹھایا اللہ نے، دوبارہ اندر پھینک دیا، دوبارہ دریا میں پھینک دیا، پھر دوبارہ غوطے آئے نا، پھر کہنے لگا یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ اللہ کہ بھی ہوں کیڑی دیگ ہیں، تو مفاد پرست ہے، تو جا کے انکار کرنے لگ گیا۔ وہ یا اللہ میں نے تو پوچھا تھا بھی میٹھے چاولوں کی یا نمکین چاولوں کی، کون سی دیگ، یعنی میٹھے چاولوں کی یا نمکین۔ تو مشرک بڑا مفاد پرست ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اسے بچا لیتا ہوں تو یہ نہ شکرہ بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ بہاؤ الحق نہیں بچایا ہے۔
اور کوئی مصیبت ہوتی ہے تو کہتا ہے نہیں یہ تو وہ میں نے جو نانگے شاگ پہ دیگ دی تھی وہی سارے کام آ گئی، نوش و پاک پہ میں نے جو حاضری دی تھی، بھکی شریف پہ جو میں عرس کے اندر حصہ ڈال کے آیا تھا نا، یا قدر شریف جو میں عرس پہ حاضر ہوا تھا، یہ وہی حاضری کام آ گئی۔ اور بے ایمان تجھے حاضری کام نہیں آئی، تیرا کام اللہ نے ہی کیا ہے، شیطان تجھے غلط رستے پہ لگا رہا ہے، شیطان تیرا ذہن بھکی شریف پہ لے کے جا رہا ہے، شیطان تیرا ذہن قدر شریف پہ یا نوش و پاک پہ لے کے جا رہا ہے۔ یہ وہ حاضری کام نہیں آئی، وہ تو بے ایمانی تھی۔ حاضری تجھے صرف ایک اللہ کی پکار کی کام آئی، جو اللہ کے پاس تو نے حاضری دی، فرمایا نہ شکرہ بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم اس انسان پر کوئی نعمت عطا کرتے ہیں اسے تو اعرض کیا کہتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور کروٹ پھیر لیتا ہے، بالکل جناب پردیسی بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور فرمایا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر صوفی بن جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیتا ہے اور آتا ہے قاری صاحب کے پاس، کوئی چنگا جا وظیفہ دسو، کوئی چنگا جا وظیفہ دسو، میں سارا دن وظیفہ کرتا رہا، میں تے تہجد بھی پڑھدا، میں تے نفل بھی پڑھدا، میں تے وظیفہ بھی کر رہا، مصیبت آئی ہے نا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اور جب مسئلہ حل ہو گیا پھر وظیفہ بھی گیا، تسبیح بھی گئی، تے تہجد بھی گئی، تے نماز بھی گئی۔ پہلے تے صوفی صاحب تہجد بھی شروع کر دیتی سی، اور نماز بھی ختم ہو گئی جڑی فرض ہے۔ اس لیے فرمایا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، بس پھر مصلے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو ہر وقت یہ فرمایا شکوہ اللہ نے کیا ہے انسان کے نہ شکر پن کا، فرمایا انسان کو نہ شکرہ پن نہیں اختیار کرنا چاہیے، انسان کو صابر اور شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کو نعمت دیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا عمل کی تو